5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو دہلا دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، سجدے میں آنسو بہاتے رہیں اور راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتے رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نمازیں زمین سے بھی اوپر نہ جا سکیں؟ سوچ کر یہ دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت ان کو پہن لے تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے کرے، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کی آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، لیکن آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے۔ یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے بار بار حج کیا، عمرے کیے، صدقہ و خیرات کیا اور صدقہ و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اس کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، اس پر نور برساؤ، اسے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا۔ قبر گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی، لیکن اصل امتحان قیامت کے دن کا تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں چاک ہوئیں اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ آج اللہ رب العزت اسے بھی سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا، لیکن منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ
عورت کانپ گئی، اس کی روح لرز گئی اور وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، کمر پہ بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر آپ جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بتا دو دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسی نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں، تو نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہو چکی تھی۔ پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو اس سے بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کی باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب عورتیں اٹھائی جائیں گی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ، آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی نگاہیں، اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز سے باریک کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور اللہ ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ باریک اور شفاف کپڑوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کیا ہے۔ دوسری چیز، خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ یہ بات سننے میں تو عام لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔
ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ گلی کو کوسوں میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجمع میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نتنوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ نماز تو گویا زنا کے دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً واپس پھینک دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسی عورتوں کی نماز سے بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دی گئی تھی آخرت میں وہ بدبو بن کر واپس آئے گی۔ تیسری چیز سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش ہے۔ یہ زیورات اللہ کی نعمت ہیں، مگر جب ان کی نمائش غیر محرم کے سامنے فخر، غرور یا دل لبھانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں یا ان کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یاد رکھیں اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کے سامنے عاجزی ہے، لیکن کیا عاجزی ممکن ہے جب دل میں زیورات کی نمائش اور ان کی تعریف کی خواہش موجود ہو؟ سجدہ تو عاجزی کی علامت ہے، لیکن زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگیں تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا، ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو زیور عورت زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ جب زیور کا حساب دینا اتنا سخت ہے تو اگر انہیں زیورات کو غیر محرموں کے لیے نمائش بنا کر پہنا جائے تو نماز کو قبولیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ریاکارانہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ زیورات کی نمائش عبادت کو ریاکاری میں بدل دیتی ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اسی پردے پر ایسی نشانیاں، ڈیزائنز یا علامات بنا دی جائیں جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑی ہوں تو وہ لباس عبادت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھک جانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر جسم پر ایسا لباس ہو جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اس جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والے لباس پہنا تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو وہ گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ تضاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لباس دراصل اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزا دینے والی ہے کہ سینے والا کانپ جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ فیشن یا انداز کا نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
آپ ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے۔ جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفلی پڑھے، دن رات سجدوں میں روتی رہی، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑ دے اور اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی ہوئی نماز کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔